اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں فارمر ڈپلومیٹ سید شرف الدین صاحب نے جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ مور دین 50 ایئرس کا رول تھا یہ اسد فیملی کا, اس کا خاتمہ ہو گیا, اور جو ناممکن لگتا تھا, جس کے لیے دہائیوں سے ایک محنت ہو رہی تھی, ان کی جو طاقت تھی اس کو کم کرنے کے لیے, حکمرانی ختم کرنے کے لیے, محض چند دنوں میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر پیش رفت کو؟ شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر انوائٹ کیا اپنے اس انالیسس کی, نیوز انالیسس کی پروگرام میں. اور یہ جہاں تک سیریا کی یہ غیر یقینی اور بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پچھلے چند دنوں میں واضح ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا سرپرائز لے کے آئی ہے, اس کا پیرل اگر آپ ریسنٹ منتھس یا ریسنٹ ایک دو سالوں میں دیکھیں تو یہ بالکل وہی ہوا ہے جو افغانستان میں ہوا تھا یا بنگلہ دیش میں ہوا تھا, کہ سڈنلی آؤٹ آف نو ویئر, بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے یا بغیر کسی پریپریشن کے, ایک ریزسٹنس ایک بڑی طاقت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ دنوں میں بلکہ ویکس کے اندر, گھنٹوں کے اندر وہ ساری کی ساری صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. اور سیریا میں بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ بغیر کسی نوٹس کے یا میڈیا کی کسی انالیسس کے, ہیئت التحریر الشام, جو کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے, یونائٹڈ نیشنز نے, یو کے نے, EU نے قرار دیا تھا, وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا رہی ہے, ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. اور عنقریب آپ دیکھیں گی کہ یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی کہ جن ملکوں نے اس تحریر کو HTS جس کا مخفف ہے, جس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا, وہ اسی کو ایکسیپٹ کریں گے, اسی سے بات چیت کریں گے, اور کوئی بعید نہیں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ان سے ہاتھ بھی ملائیں گے. یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے انٹرنیشنل سسٹم پہ, کہ وہی انٹرنیشنل سسٹم جو کہ رولز واضح کرتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے, وہی انٹرنیشنل سسٹم پھر انہی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو گلے لگاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there is something wrong either with the terrorist organization, کہ یا اوور نائٹ وہ سڈنلی چینج ہو جاتے ہیں اور سیویجز سے وہ سویلائزڈ ہو جاتے ہیں, یا دوسری چیز طرف اگر دیکھیں تو there is something seriously wrong with our own international system, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جس کے تحت ہماری حکومتیں دنیا میں کام کرتی ہیں, انٹرنیشنل تعلقات ٹیک پلیس کرتے ہیں بٹوین نیشنز. There is something either seriously wrong with that system. میرے خیال میں, ذاتی خیال میں, there is something seriously wrong with the system that comes up with definitions جو کہ پھر عام پبلک کے لیے بڑی embarrassment کا ثابت کا وہ باعث بنتے ہیں, اور ایک طرح سے جنرل پبلک جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے, یا یوں سمجھ لیجیے کہ انفارمیشن کے بلٹس کی وجہ سے, پھیلاؤ کی وجہ سے, اب وہ ہنستے ہیں اس سسٹم پر, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتے. سید شرف الدین صاحب, آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوا کیا ہے یہ چند دنوں میں؟ آپ نے بنگلہ دیش کی اگزامپل بھی دی ہے, یہاں پر کچھ اور کنٹریز میں بھی ہم نے دیکھا کہ عوام نے ایک دم سے خود وہ سو موٹو نوٹس لیا حکومتوں کے خلاف. لیکن یہ جگہ مختلف تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی شیخ حسینہ واجد کافی عرصہ دراز سے اقتدار پر قابض تھیں, لیکن یہاں پر ایک قابض حکمران تھا اور پھر اس کو بیرونی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل تھی. تو ایسا کیا ہوا کہ اب وہ بیرونی طاقتیں یقیناً اپنے اپنے فرنٹس پہ مصروف ہوں گی, ہیں بھی, لیکن کہ اتنا ہی انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا؟ ایران کی جانب سے تو واضح سٹیٹمنٹ آ گئی کہ انہوں نے ہم سے کوئی مدد مانگی ہی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہوا کیا ہوا ہوگا یہاں پہ؟ دیکھیے, خود بخود کوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے, جس کے پیچھے جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ عوامل عمل پیرا ہوتے ہیں, تب جا کر کوئی آگے بات بڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی انالیسس ہے, کہ اس تغیر میں جو کہ سیریا میں ہوا ہے اور بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے, اس میں اسرائیل کے فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے اسی ٹاپک کے اوپر, اور آپ دیکھیے کہ جو ایکسیس آف ریزسٹنس تھا
جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک ریزسٹنس کا کنٹریز کا اور اینٹیٹیز کا ایک ریزسٹنس کا ایک اتحاد تھا، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتا گیا اور اس کو شکست ہوتی گئی، اور اسرائیل میں نے باقاعدہ جنگ لڑ کر اور ساتھ میں کوورٹ آپریشنز کے ذریعے، جس میں انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول ہے، انہوں نے حماس کے لیڈرز کو ختم کیا، اس کے بعد حزب اللہ کے لیڈرز کو ختم کیا، ایران کو نیوٹرلائز کیا، اور ایران کو اس طرح کی فیلنگ دی کہ ان کے اندر سے اسرائیل اسرائیل کو یہ کیپیبلٹی حاصل ہے کہ نہ صرف وہ میزائلز کے ذریعے ایران پر حملہ کر سکتا ہے، بلکہ ان کے اندر سے اپنے ایجنٹس کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ایک جب حزب اللہ اور ایران اور اس کے اپنا یہ حماس کے بعد ایک اینٹیٹی جو رہ گئی تھی، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی، وہ تھی بشار الاسد کی حکومت سیریا کے اندر۔ اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جو کہ اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ہیئت تحریر الشام کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ کافی ایوالو ہوئی ہے، اگرچہ کہ یہ القاعدہ کی ایک آف شوٹ تھی اور ان کی آئیڈیالوجی وہی تھی جو کہ القاعدہ کی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا، لیکن یہ اتنے ایوالو ہوئے کہ انہوں نے پھر ان کا جو لیڈر ہے اس نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹس اویلیبل ہیں، جس میں اس نے ٹالرنس کی بات کی ہے، اس نے اکوموڈیٹنگ کرسچنز اینڈ جوز کی بات کی ہے، اس نے کافی حد تک ایک ایسا لک دینے کی کوشش کی ہے جو ویسٹ کو ایکسیپٹیبل ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن کا انتخاب کیا جو کہ ان کے مقاصد کو حاصل کر سکتی تھی، جو اسرائیل کا مقصد ہے کہ کسی طرح سے سیریا کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ شریف صاحب، پھر اس کے بعد ابھی 300-400 سے زائد حملے کرنا بشار الاسد، اور پھر جو فوجی تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنانا کہ کہیں یہ فوجی قوت ایچ ٹی ایس یا جو ابھی عبوری سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ اسرائیل کے خلاف نہ، اگر ان فوج میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ ان مزاحمت کار گروپس کا ہی مقابلہ کر لیتی۔ تو ابھی کیوں پورا دمشق اس وقت جو لرز رہا ہے اسرائیلی حملوں سے، اب یہ صورتحال کیوں بنائی جا رہی ہے پھر؟ جی میں وہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو دیکھیے اسرائیل کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، جو ٹیکٹکس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک حملے میں ایک وقت میں پورا اپنا آبجیکٹیو حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ انکریمنٹل طریقے سے کرتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی کہ یہاں پر اسد کے لوگ کم ہیں۔ ویسے آپ کو دیکھیے کہ روس بہت کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ یوکرین میں پوری طرح سے اس وقت متوجہ ہے، اپنے فوجی اس نے ودرا کیے ہیں، وہاں لگائے ہوئے ہیں۔ تو روس کی سپورٹ نہیں تھی بشار الاسد کو، ایران کی سپورٹ نہیں تھی، تو انہوں نے، اور اس کی حزب اللہ بیٹھ چکی تھی، بالکل گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت اس کو انٹیلیجنس سپلائی کر کے، انٹیلیجنس کوورٹ فراہم کر کے انفارمیشن کہ آپ یہاں سے موو کریں، آپ اس علاقے سے جائیں، یہاں پر کمزور ہیں، یہاں روسی نہیں ہیں، یہاں بشار الاسد کی فوج نہیں ہے۔ انہوں نے پہلا آبجیکٹیو تو یہ اچیو کیا کہ اسد کو بھگایا، اور وہ اس نے پناہ لینے پر اپنی خیریت جانی اور چھوڑ کے چلا گیا۔ جب یہ آبجیکٹیو پورا ہو گیا تو ان چیزوں میں تھوڑا سا سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے، 100% آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ان کا لیڈر تھا، اس کا کیا نام ہے، میں اس کا ایچ ٹی ایس، نہیں، یہ جو ان کا لیڈر ہے، اس نے دو کام ایسے کیے جس نے اسرائیل کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ٹوٹلی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر، ریلائی نہیں کر سکتے۔ پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اپنے جو میٹنگ سب سے پہلی پبلک اپیرنس اس نے کی، وہ اموی مسجد سے کی۔ یہ وہ مسجد ہے دمشق کی جو آپ اگر اس کو اس کی تاریخ پڑھیں تو اس مسجد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مینار پر اتریں گے، یعنی کہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے مہدی کے کانٹیکسٹ میں، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے ریوائیول آف یہ جو مسلم حریت کی تحریک ہے، اس کی یہ مسجد ایک علامت ہے۔ تو ان کے لیڈر نے ابھی 2 یا 3 دن پہلے جو پہلی پریس کانفرنس کی، اس مسجد کو اس نے چنا۔ دوسرا، اسی اسپیچ میں اس نے کہا کہ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ دمشق تھا، جو ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب ہمارا دوسرا ٹارگٹ یروشلم ہے۔ تو
اس کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ یہ والی عربی کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن سنیں جو اویلیبل ہے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ پوری طرح سے یہ کھل کر سامنے بھی نہیں آیا ہے اور چھپا بھی نہیں ہے. آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا یا اسرائیل کا اعلی کار بنے گا. تو ان کا دوسرا آبجیکٹو یہ تھا صہیونی ریاست کا کہ اب چونکہ بشر الاسد چلا گیا ہے سیریا سے، اس کے اوپر اتنا تکیہ نہ کریں کہ کہیں یہی آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے گولان ہائٹس میں ایک پورے کا بڑا رقبہ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت آکیپائی کر لیا ہے. اور آپ بڑی انٹرسٹنگ چیز ان کے الفاظ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ انکریمنٹل ہلکے ہلکے اپنا کام کرتے ہیں. تو ابھی اس علاقے کو جس کو انہوں نے اپنی پریزنس فوجی اپنے اتارے ہیں اس کو یہ کہہ رہے ہیں بفر زون. یہ بفر زون صرف الفاظ کی بات ہے. یہ آپ چند مہینوں میں سنیں گی ٹرمپ آنے کے بعد کہ اس بفر زون کو وہ کلیم کریں گے کہ یہ ہماری سیکیورٹی زون ہے. اور تیسرے سٹیج میں وہ کہیں گے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کا یہ حصہ ہے، کیونکہ وہ گولان ہائٹس جو انہوں نے آکیپائی کی تھی سیریا سے، وہ تو ایک عرصے تک ڈسپیوٹڈ علاقہ رہا ہے. لیکن اب یہ اس کو کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا ہمارا علاقہ ہے اور اسرائیل کی حدود موجودہ اسرائیل سے بڑھا کے ان جگہوں پہ لے آئیں گے جس کو یہ بفر زون کہہ رہے ہیں. تو یہ اس پہ ریلائی بھی نہیں کر سکتے ایچ ٹی ایس پہ، کیونکہ اس کی اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی ان نون چیزیں ہیں جس کا ابھی ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، جیسے ہر بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کرتے ہیں. اور ایک اور بھی انتظار تو یہ ہے کہ ٹرمپ آنے کے بعد اسرائیل کے کیا تیور ہوتے ہیں، وہ کیا اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ٹرمپ کی اپنی کیا تھنکنگ ہے. اور ایک اور میں چیز کہوں گا کہ ان ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 3-4 دنوں کی، اس میں آپ نے ابھی تک ان لوگوں کا ریئیکشن نہیں دیکھا جن کو مار پڑی ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے ایران کی ایک کوٹیشن دی ہے، لیکن حزب اللہ، ایران اور جو رشیا اٹ سیلف، یہ لوگ اب بیٹھ کے کیا سوچیں گے کہ کس طرح سے واپس آیا جائے یا گیو اپ کر دیا جائے. تو ان کے ریئیکشن کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے. ہمیں ترکی کے صدر کی کچھ اسٹیٹمنٹ سننے کو ملی ہیں، لیکن بظاہر تو ترکی خوش نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا جو ان کا گروپ ہے جس کے خلاف وہ ایکشنز لیتے رہے ہیں PKK، اس کو اسد کے رجیم کی حمایت حاصل تھی، وہاں پہ اس کو انہوں نے اڈے بھی دیے ہوئے تھے. لیکن اب اس HTS کے آنے سے شاید اب PKK بہت زیادہ کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے آف کورس ترکی کا صدر بہت خوش ہے کہ جس اینیمی کے وہ بار بار پرسو کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، وہ اب کمزور ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک، ویسے تو بہت ساری امریکی حکومت کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہر روز اس میں ایک نیا اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی بالکل اس ایونٹ کے بعد جس طرح سے ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں میتھیو ملر، انہوں نے جس طرح سے سوالوں کے جواب دیے، اور ICC کے بشار الاسد کو وہاں پر پیش ہونا چاہیے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھی اس کے لیے بھی جواب دینا چاہیے. اور پھر وہیں پر ان سے جب نیتن یاہو کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جیورسڈکشن نہیں ہے، پھر ICC سے اختلاف بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو رہے ہوں، لیکن امریکہ کو اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں، جو ویلیوز ہیں جس کو وہ کلیم کرتا ہے، اس کو ایکسپوز کرنے میں کس حد تک یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ امریکہ کا ایک یہ خاص کیریکٹرسٹک رہا ہے کہ جب امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو جاتے ہیں نومبر میں، اور ان کا جو موجودہ صدر ہے وہ جنوری میں اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلا جاتا ہے، تو وہ حکومت امریکہ میں لیم ڈک حکومت کہلاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اب بالکل بیکار لنگڑی بطخ کی طرح ایک حکومت ہے، جو صرف دیکھنے کے لیے اس کے اوپر ٹیفلون لگا ہوا ہے اور اس کی چمک دمک ہے، لیکن اندر سے وہ نہ پالیسی ڈیسیشن لے سکتی ہے، نہ وہ کوئی کسی ایسے ایکشن کو انیشیٹ کر سکتی ہے جو کہ آنے والا صدر یا تو اس کو رد کر دے یا وہ یہ اعتراض کرے کہ آپ کون ہوتے تھے جبکہ میرے پاس مینڈیٹ حاصل تھا عوام کا اور آپ تو جا رہے تھے. تو اب یہ میتھیو ملر کی اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریئیکشن، یہ سب اب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ irrelevant ہے.
جو جو ایکشن ریئلی امریکہ کی طرف سے ہوا ہے وہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے ہوا ہے، جس کے پیچھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ اور امریکہ کی ایجنسی شامل ہیں، انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے۔ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو بیچارہ وہ اس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس کو تو روسٹرم پہ آنا ہے، اس کو اپنا جاب کرنا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں مار کے وہ کسی طرح سے دسمبر کا مہینہ گزاریں گے اور اس کے بعد ٹرمپ کو یہ سونپ کے چلے جائیں گے کہ پھر اب آپ آئے ہیں اب آپ ڈیسائیڈ کریں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اتنی امپورٹنس اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹس کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک لیم ڈک حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جو کچھ سیریا میں ہوا ہے اس میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی رشیا کیا سوچ رہا ہے یا ایران کیا پلان کرے گا، اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا، لیکن بشار الاسد اور ان کا خاندان 50 سال سے زائد حکمرانی کر کے گئے، وہ تو چلے گئے ہیں لیکن ان کے ساتھی، ان کے جو تمام تر اقدامات ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے وہ لوگ وہیں پر اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کے لیے آسان ہوگا یہاں پر گورنمنٹ کرنا، وہاں اسپیشلی جب روٹی کی قیمتوں میں 900% کا اضافہ ہے، بزنسز سارے تباہ ہو چکے ہیں، کچھ شامی مہاجرین واپس آنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں، یہ جو افراتفری کا عالم ہے شام کے اپنے جو حالات ہیں، کیا کیا چیلنجز ہوں گے اس گورنمنٹ کے لیے؟ اس کو آپ ناٹ ایگزیکٹلی 100%، لیکن کافی حد تک آپ اس کو بنگلہ دیش کی چینج آف گورنمنٹ سے آپ کمپیئر کر سکتی ہیں کہ جب بنگلہ دیش میں وہ نئی حکومت آئی اور شیخ حسینہ واجد چلی گئیں نیو دہلی، تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم کوئی ریونج نہیں لیں گے، اور یہی ایچ ٹی ایس نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ کوئی ریونج نہیں لیں گے، عام معافی ہوگی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد کے جو احکامات تھے اس کو یہ لوگ ماننے کے لیے مجبور تھے، اور اگر انہوں نے ریونج لینے والی بات کی تو سیریا ایک ایسی پھر سے سول وار کا شکار ہو جائے گا جس کا نتیجہ یہ خود بھگتتے آئے ہیں۔ بلکہ یہ جو ان کا لیڈر ہے، جو ینگ مین 30 ایئرس کا یا 35 ایئرس کا ہے، یہ خود ایک ایسے یہ خود اس کا تعلق گولان ہائٹ سے ہے، یہ جنگ میں گرو اپ ہوا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو آپس میں لڑا دیں۔ لیکن یہ بھی بات رد نہیں کی جا سکتی کہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، پہلے حافظ الاسد کے زمانے میں، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے زمانے میں عقوبت خانے تھے، تہہ خانوں میں لوگوں کو رکھا گیا تھا، گھر سے غائب کر دیے جاتے تھے۔ تو جن لوگوں نے تکالیف اٹھائی ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی تو ایک طرف ہے کہ ہم ریونج نہیں لیں گے، لیکن واقعات ضرور ہوں گے، ہو سکتا ہے درجنوں واقعات ایسے ہوں جس میں لوگ بدلہ لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی فیملی ممبرز افیکٹ ہوئے ہیں، وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح کی انسرٹن سچویشن ہے کہ حکومت نے تو کہا ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں، ان کا ایک پہلا قدم آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ بہت اچھا قدم ہے کہ انہوں نے بجائے خود کہ وہ حکمرانی کریں، انہوں نے ایک انٹرم پرائم منسٹر لگایا ہے جو کہ سویلین ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے حکومت کے کام رن کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک انٹرم پرائم منسٹر لگا کے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اب نئی ایڈمنسٹریشن کا کام چلائیں۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے، بجائے اس کے کہ یہ خود جو وردی میں گھوم رہا ہے ان کا لیڈر، وہ خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اب سب کچھ ڈیسائیڈ کروں گا۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پالیسی اچھی ہے، شروعات اچھی ہیں، لیکن یہ آپ بالکل اس کو یہ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتی کہ بالکل خون خرابہ نہیں ہوگا، یا بشار الاسد کے جو قریبی ایڈوائزرز تھے ان کے خلاف کوئی ریٹیلیشن یا ریپرائزل نہیں۔ بالکل آخر میں چاہوں گی کہ آپ کا کامنٹ لے لوں۔ اس وقت نیوز یہی آ رہی ہیں کہ غزہ کے معاملے پر بھی ایک بار پھر سے سیز فائر کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، لیبنن میں بھی ہوا، آلڈو کہ اس کے بعد بھی صورتحال وہاں پر اٹیکس بھی جاری ہیں، دونوں جانب سے کسی نہ کسی حد تک انٹرونشن اور جو اٹیکس ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ لیبنن اور غزہ کی سچویشن کو آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ جی، میں نے پہلے بھی غالباً ایک دفعہ کہا تھا کہ اسرائیل کی ایک پرانی ایک ہسٹوریکل اس کی ایک پیٹرن ہے، جب بھی امریکہ میں حکومت چینج ہوتی ہے یا اس قابل نہیں رہتی ہے کہ وہ کوئی ڈیسائسو اسٹیپ لے، تو اسرائیل اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صدر وائٹ ہاؤس میں آ کے اپنا عہدہ نہیں سنبھال لیتے ہیں، اسرائیل پوری طرح اس وائڈ کو
क्योंकि ये लेम डक गवर्नमेंट है, बाइडेन साहब कुछ नहीं कर सकते, तो इस पूरे वॉइड को जो आने वाले 3 हफ्ते कह लीजिए या 4 हफ्ते हैं, इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेगा और जितना वो तशद्दुद कर सकता है, जितनी वो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ कर सकता है, एडवेंचर्स कर सकता है, वो करेगा क्योंकि उसको मालूम है उसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। कतर ने काफ़ी हद तक नाराज़गी का इज़हार किया है क्योंकि कतर शुरू से इसको मीडिएशन में एक्टिव रहा है, अफ़गानिस्तान में भी एक्टिव था, फ़लस्तीन की वॉर में भी एक्टिव है, तो उनकी तरफ से तो बहुत नाराज़गी का इज़हार हुआ है जो इस वक़्त इसराइल ने सीरिया में किया है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक़्त इसराइल को एक कार्ट ब्लांच यानी कि बिल्कुल खुली खुली उसको इजाज़त वो लाठी मिली हुई है जिसको चाहे वो मारे उससे, जिसको चाहे ना मारे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कंप्लीटली हैंडीकैप्ड हो चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।